زبیری صاحب، کیونکہ موزس ججز نے یہ بھی کہا کہ جج نے اس دباؤ پر رسپونڈ ریاکٹ کیسے کرنا ہے، ہمیں اس کا بھی کوئی کوڈ نہیں ہے۔ جج یہ ثابت کیسے کرے؟ کیونکہ دیکھیں آپ مجھے دھمکی دیں، میں کیسے ثابت کروں گا آپ نے مجھے دھمکی دی؟ یہ جسٹس صدیقی کے دور کے اندر یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا، اس وقت ثاقب نثار صاحب نے جلدی کی۔ اگر وہ فیصلہ آ جاتا تو میرا خیال ہے کہ آج اس کا ریفرنس بھی نہیں آنا تھا اور آج بات اس لیول تک جانی بھی نہیں تھی۔ اور جج اس سے انڈیویجولی ڈیل کرے گا یا انسٹیٹیوشنلی؟ زبیری صاحب بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں، اب اعلامیے کا انتظار تو سب کر رہے ہیں، لیکن بات تو بہت بڑی کر دی ہے ان 6 ججز نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج ہم بڑا خراب دن ہے اس ملک کے لیے، مطلب کہ جو یہ باتیں، جو خط آج منظر عام پہ آیا ہے، یہ ایک چارج شیٹ ہے ہمارے خلاف، ہمارے یہاں جو سسٹم چل رہا ہے اور جس طرح سے ہر ادارے میں یہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے۔ الیکشن آپ نے دیکھے، باقی جوڈیشری میں یہ چیزیں ہمیں پتہ تھی یہ ہو رہی ہیں، لیکن اس حد تک ہو رہی ہیں یہ مجھے علم نہیں تھا، یا اور ہوگا مجھے پرسنلی علم نہیں تھا۔ آج یہ ہمارے اس حال میں پہنچ گئے کہ ہمارے جج انصاف مانگ رہے ہیں، تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ میں اور آپ دیکھیے بات کر رہے ہیں سر، ویسے آپ کہہ رہے ہیں یہ خراب دن ہے، میرا تو خیال اچھا دن ہے۔ اب یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں، لوگ کھل کے بات کر رہے ہیں، وہ سسٹم اس جگہ آ گیا ہے جب سب کہہ رہے ہیں یہ مسئلے ان کو حل کرنا ہے کہ ہماری یہ موقع نکل گیا تو نکل گیا، ان دا سینس کہ ہماری جوڈیشل انٹرفیئرنس، جو جوڈیشری انڈیپینڈنس اور جوڈیشری جو ایک بھرم ہم رکھتے تھے کہ ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ختم ہو گیا ہے سر۔ کیونکہ ہمارے اوپر سے نیچے تک آج الزام لگا ہے کہ جی وہ ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کے اندر ان پر کرا جاتا ہے جو جج انڈیپینڈنٹلی اور آزادانہ فیصلہ اور ایمان اور اپنے آئین کی، جس کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ اوتھ لیا ہوا ہے انہوں نے، اس پہ فیصلہ کرنے جائیں تو ان کے بھائی، ماں، بیٹی، بچوں، بہنوئی کو سب کو اٹھا کے الیکٹڈ سوز دی جاتے ہیں، ان کی چیزیں نکل آتی ہیں۔ سر یہ باتیں ہم سب جانتے تھے، لیکن ہمیں ایکسٹینٹ آج پتہ لگی ہے۔ میرا سلوٹ ہے ان 6 ججوں کو سر، اور یہ صرف وہاں کنفائنڈ نہیں ہے، ہمارے یہ تو ہائی کورٹ کے ججز کا یہ حال ہے جو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکٹڈ ہیں، جو نیچے لوور جوڈیشری کا، جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی جو بات کی ہے انہوں نے، اور جس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ متعدد انہوں نے خطوط لکھ کے کہا فل کورٹ میٹنگ کرو، وہ نہیں کی گئی۔ یہ ڈویژن کی باتیں نہیں ہے، یہ بات یہ ہو رہی ہے انسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے کہ انسٹیٹیوشن کا جو حال کر دیا گیا انٹرفیئرنس کر، اور جو ان کے ساتھ لوگ شامل ہیں اس میں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس میں ان کے سہولت کار بنے اس چیز میں۔ کہ ان 6 ججوں نے ایک بات لکھی، اس کی بالکل چیف جسٹس پاکستان کو، ہم لوگ پاکستان بار کے کچھ ممبر ہیں، آپ نے صحیح بات کہا، ہم لوگ ممبر ہیں، ہم نے خط لکھا ہے ابھی اپنے وائس چیئرمین ان کو کہ یہ آپ نے 5 اپریل کو جو میٹنگ ایگزیکٹو کی کال، آپ پورے پاکستان بار کی میٹنگ بلائیں تاکہ یہ بات اور جلدی بلائیں تاکہ اس پہ بحث ہو۔ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پاکستان چلا جائے گا، ایشو کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ پاکستان بار کاؤنسل جو سب سے بڑی کاؤنسل ہے، اب وہ اٹھے گی نہیں، ستی پڑی رہے گی۔ میں اس کا ممبر ہوں سر، لیکن ہم لوگ مائنورٹی گروپ وہاں کہلاتے ہیں۔ ہم 5-6 لوگوں نے آج یہ خط بھیجا ہے پاکستان بار کو کہ آپ پوری پاکستان ایگزیکٹو کی میٹنگ نہ بلائیں، آپ سب کی بلائیں، اور ہمیں بھی سنیں، ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم بات کریں، کیونکہ یہ ہم سب کا مسئلہ، ہمیں یہاں اتحاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے آج اس وقت چیف جسٹس کو کہ خط انہوں نے غلط فورم میں بھیج دیا۔ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کاشف صاحب، آپ نے کہا انہوں نے یہ خط اس لیے وہاں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا کہ جی وہ کوڈ آف کنڈکٹ ان ججوں پہ لگتا ہے کہ جی ہمیں اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے کیا ازالہ کریں، اس پہ کوڈ آف کنڈکٹ میں آپ پلیز مرتب کر دیں، کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ بنانا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہے۔ یہ کوئی کسی جج کے احتساب کی بات نہیں ہو رہی کہ احتساب کی بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ ججز کا کیا ایکشن ہونا چاہیے اگر ان کے ساتھ یہ ہو، ان پہ دباؤ ڈالا جائے، ان کے رشتہ داروں پہ دباؤ ڈالا جائے۔ جو باتیں اس میں لکھ دی ہیں اس کی طرف آپ کانسنٹریٹ کریں کہ ایکس کی جگہ یہاں لکھ دیا، ادھر لکھ دیا، یہ باتیں نہیں ہوتی۔ بات یہ ہونی چاہیے کہ جو اس میں لکھا ہے کیا وہ سچ ہے، اگر سچ ہے تو پھر کارروائی ہونی چاہیے۔ پھر میں جو کہہ رہا تھا کہ آج بالکل اس پہ انکوائری کا کمیشن بنا دیں، تو اس طرح حمود الرحمان کمیشن تھا، آج تک میں نے تو اس کی رپورٹ نہیں دیکھی، شاید آپ نے دیکھی ہو۔ اوپن کورٹ میں فل کورٹ میں میں تو کہتا ہوں جسٹس فل کورٹ اوپن بیٹھے، اس کا آپ کو یاد ہوگا کاشف صاحب، اتنی پرانی بات نہیں ہے، اصغر خان صاحب کا کیس، اصغر خان صاحب مرحوم کا کیس، وہ رپورٹڈ کیس ہے، آج سے 10 سال پرانا کیس ہے وہ سر، 2013 کا۔ اس کے اندر دیکھیے باتیں پوائنٹ آؤٹ ہوئی گئی تھی کہ کس طرح سے الیکشنز کے اندر وہ چیزیں ہوئی اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا کیا، کن کن لوگوں کو پیسے دیے،
ہے, وہ رپورٹڈ کیس ہے ہماری اس میں ریکارڈ میں. اگر اس وقت یہ اصلاح ہو جاتی ہے اور انٹرفیئرنس روک دی جاتی, یا پھر سندھ ہائی کورٹ بار کا کیس ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیتے, تو آج یہ ہم اس سچویشن اس نہج پہ نہیں پہنچتے. وہ لکھے جا رہے ہیں وہ ججز, وہ کیا کریں, وہ خود کہہ رہے ہیں ہم چیف جسٹس, اس وقت کے چیف جسٹس سے ملے, ادھر ملے, ان سے ملے, اور ججوں سے ملے, لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی. آج مجبوراً انہوں نے لکھا, جب ان کے بہنوئی اٹھ رہے ہیں کسی جج کے, کسی کے ان کو گھر پہنچتے ہیں تو ان کے رشتہ داروں کے تھرو پریشر ڈلایا جاتا ہے. لوئر اور یہ سر یہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں. اب باقی تو ہم سنتے رہتے ہیں, ہماری برادری ہے یا سیاستدانوں میں یہ ہوتا رہتا ہے, اور یہ سب نے مان لیا کہ چلیں ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ تو ہونا ہی ہے.